الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق رواہ احمد۔ میرے عزیز ساتھیو، خاصتاً حجاج کرام اور عامتاً عام مسلمانوں، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہر وقت مزین کرے، خصوصاً حج کے دوران اور حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے موت کی گھڑی تک مزین ہو۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے حج کے دوران حجاج کرام اخلاق کو پامال کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں، کبھی رش کی وجہ سے، کبھی راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے، کبھی سواری نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو اس وقت حجاج کرام کو خاصتاً یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا ہے کہ میرا ہی بھیجنا اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، ہم اس رسول کی امتی ہے، ہمیں بھی اس حج سے اپنے اخلاق کو موت کی گھڑی تک ٹھیک کر کے جانا ہے۔ گویا کہ حجاج کرام یہ ذہن نشین کرے کہ حج کا نام ہے اچھے اخلاق، میں دوسروں سے اچھے اخلاق کے ساتھ تجارت میں پیش آ جاؤں گا، معاملات میں پیش آ جاؤں گا، اپنی فیملی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤں گا، پرائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤں گا، مارکیٹ کے اندر اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤں گا، عدالت کے اندر اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤں گا، رش کے دوران اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤں گا، اور اسی طرح رش نہ ہونے پر بھی اچھے اخلاق کو میں پامال نہیں کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تمام لوگوں سے بہترین انداز میں بات کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ تو حاجی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے حج کے دوران ہو اور حج کے بعد جب اپنے اہل و عیال کے پاس خیریت سے پہنچے تو اچھے اخلاق کو وہ پامال نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بہترین حدیث ہے، خصوصاً حجاج کرام کے لیے اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور تہجد پڑھنے والے کے ثواب کو پاتا ہے۔ نفلی روزہ وہ نہیں رکھتا ہے اور نفلی وہ نماز تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور نماز 5 ٹائم پڑھتا ہے، لیکن بہترین انداز میں لوگوں سے باتیں کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا ہے۔ کبھی اگر کوئی غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، غلطی غصہ دینے والے کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے معذرتاً، مجھ سے ہی، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی غلطی پر ہوں۔ اس طرح ہمارے استاذ نے خطبہ میں ذکر فرمایا کہ 2 گاڑی چلانے والے ایک ساتھ جا رہے تھے اور ایک کی غلطی تھی اور ایک زیادتی کر رہا تھا، تو جس کی غلطی نہیں تھی اس نے کہا، آصف میں معذرت کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دے، غلطی میری ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا، اس کے ساتھ شیر و شکر ہو گیا۔ تو کہیں پر اگر کوئی بے اخلاقی کرتا ہے، چاہے حج کے دوران ہو، چاہے انسان کی زندگی میں کسی بھی مرحلہ میں، کہیں پر بھی، آفس کے اندر، بزنس کے اندر کوئی بے اخلاقی کرتا ہے، تو آپ اخلاق سے شیطان کی اس سازش کو کاٹ۔ مثال کے طور پر جس گاڑی والے کی غلطی نہیں تھی، تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں کہا کہ میری غلطی ہے؟ تو کہا کہ کیا میں شیطان کو اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر، یعنی اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر شیطان کو داخل ہونے میں مدد کروں؟ میں تو شیطان کے ہی سر کو کاٹ لیا۔ میں نے کہا میری غلطی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے اچھے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں۔ اللہ تبارک عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کرنے والے سے فرمایا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے تو قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اب آئیے میرے بھائی، اگر ہم میں سے جو بھی کہیں کا بھی ہے، مشرق کا، مغرب کا، کہیں کا بھی ہے، وہ اپنے اخلاق اگر ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن
کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل نصیحت فرمایا ہے، فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس ارشاد کو رسول اللہ نے 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہے؟ دین نصیحت کس کے لیے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ مسلم نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حق میں اچھے اخلاق کیا ہے کہ انسان صحیح عقیدہ پر چلے، حجاج کرام خصوصاً اپنے عقائد کو ٹھیک کر کے آ جائے، اور حج کے دوران اچھے عقیدہ کے ساتھ حج کر کے چلے جائے۔ وہ حج سے کیا فائدہ ملے گا؟ جس حج میں شرک ہو، جیسے کہ بعض حجاج کرام کو نصیحت کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کے حق میں نصیحت کیا ہے کہ انسان صحیح عقیدہ پر رہے اور اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہ سمجھے، اللہ ایک کی عبادت کرے۔ اور رسول اللہ کی کتاب کے حق میں نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب پر عمل کرے، اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی کتاب سے اپنے اخلاق کو، اپنے گھر والوں کے اخلاق کو ٹھیک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نصیحت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، اوامر کو رسول اللہ کی اتباع کرے، اور تمام رسول اللہ کے اوامر کو بغیر چون چرا کے وہ قبول فرمائے۔ اور مسلمانوں کے ائمہ کے حق میں نصیحت کیا ہے؟ مسلمانوں کے ائمہ کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی سختی کی وجہ سے مسلمانوں کے ائمہ پر خروج نہ کرے اور ان سے بغاوت نہ کرے۔ اور عام مسلمانوں کے حق میں نصیحت کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ ان کو اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو صحیح معنی میں صحیح دین کی طرف رہنمائی کرے۔ اللہ تبارک عز و جل ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے اخلاق کو قرآن و سنت کے مطابق اخلاق بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔